بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں مزمل افغان اس خبر کے ساتھ حاضر ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ، جن کے اوپر اس حوالے سے تنقید ہوئی تھی کہ انہوں نے پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پولیس کی وردی پہن رکھی تھی، اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کے نشتر برسائے گئے، بہت زیادہ تنقید ہوئی، ہر لحاظ سے تنقید ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ جی یہ کوئی صوبے کی ایڈمنسٹریٹر جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر فائز ہے، اس کا یہ کام نہیں ہے، اس کا یہ جواز نہیں بنتا۔ بڑی تنقید ہوئی اس کے اوپر۔ کچھ پٹیشنرز عدالت میں گئے، کچھ نے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے، اور ایک وکیل صاحب تو ایسے ہیں جو مسلم لیگ نون کے بہت بڑے مخالف ہیں، اور وہ بھی اس عدالت میں گئے اور انہوں نے بھی جا کر اس حوالے سے ایک پٹیشن دائر کی۔ اب میں ایک چیز آپ کو کلیریفائی کر دوں گا آگے جا کر اس حوالے سے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں، اب انہوں نے ایلیٹ فورس کی وردی بھی پہننی ہے، اور اس حوالے سے وہ جو وردی ہے اس کے سوشل میڈیا پر بڑے چرچے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حامی ہیں، مگر کچھ شرائط کے اوپر ہے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ پاکستان سنی اتحاد کونسل جو ہے، جس کے چیئرمین ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائیں۔ یہ تین خبریں میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہیں، بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ایلیٹ فورس کی وردی جو ہے اس کے حوالے سے اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے ایلیٹ فورس کی وردی بھی پہننی ہے، اور ایلیٹ فورس کی جو وردی ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر دکھائی جا رہی ہے، جس کے اوپر لکھا ہے کہ سی ایم پنجاب مریم نواز۔ اب مریم نواز صاحبہ وہ پہنیں گی، اس کے بعد ایک نیا شور کھڑا ہو جائے گا۔ دیکھیں، میں نے اس کے اوپر ایک چیز اس دن کلیریفائی کی تھی کہ اگر یہ کام مریم نواز صاحبہ نے اپنے سوشل میڈیا کے کہنے پر کیا ہے تو پھر غلط کیا، اور اگر یہ کام انہوں نے پولیس کی عزت اور وقار میں اضافے کے لیے کیا تو پھر بہت زبردست اقدام ہے، پھر اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اس کو کس حوالے سے تنقید کی زد میں لایا جا رہا ہے؟ پہلی بات یہ کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس سے پولیس کے ادارے کی توہین ہوئی ہے، اور پولیس کے ادارے کی عزت اور اس کے وقار میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ پولیس کے ادارے پر تنقید ہو رہی ہے کہ دیکھو جی پولیس کی وردی ایک سی ایم پنجاب پہن رہی ہے اور پولیس کی کیا عزت رہ گئی۔ دکھایا یہ جا رہا ہے، ایک نیگیٹو امیج دکھایا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو یہ اقدام نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میں پھر یہی بات کروں گا کہ دیکھیں، بیوروکریسی جو ہوتی ہے وہ حکومت کی ماں ہوتی ہے، اور پولیس کا ادارہ بیوروکریسی کے اندر ایک مضبوط ترین ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ پولیس کے ادارے کو آپ یہ کہیں کہ جی پولیس کا ادارہ بہت کمزور ہے، یا پولیس کے ادارے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا ہم اس کی حیثیت کو چیلنج کرنا شروع کر دیں، تو پولیس کا ادارہ جو ہے وہ حکومت کے ماتحت ہوتا ہے۔ اب پولیس کے ادارے کو تنقید کی زد میں لانا، اور پھر اس کے بعد آئی جی پنجاب کے بارے میں بڑی غلط باتیں کی گئیں کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور جو ہے وہ پنجاب حکومت کا ٹاؤٹ ہے۔ یہ کون کہہ رہے؟ تحریک انصاف والے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولز ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح پولیس کے ادارے کو بدنام کیا جا سکے، پولیس کے ادارے کو کرٹیسزم کی زد میں لایا جا سکے، پولیس کے ادارے کو اتنا بلیک میل کیا جائے کہ پولیس کے ادارے کی عزت بھی ختم ہو جائے اور اس کا وقار بھی ختم ہو جائے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے۔ اب میں اس کو کسی طرح سے بھی کمپیریزن نہیں کر رہا، میں مریم نواز کے اور عثمان بزدار کے دور حکومت کو کمپیریزن نہیں کر رہا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو میں اس حوالے سے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ چلیں یار، ہم تنقید تو بڑی کرتے ہیں، ہم صحافی، ہم جرنلسٹ ہر بندے کے اوپر کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس حوالے سے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ کم از کم عثمان بزدار کی طرح ان کے طرز حکمرانی پر نہیں چل رہے، یا ان کی طرح کی حکومت نہیں کر رہے، کیونکہ عثمان بزدار صاحب تو ڈمی تھے، سب کو پتہ ہے۔ اور پھر جنرل باجوہ کا جو انٹرویو ہے، ان کے بقول جو شاہد میتلا کو انٹرویو دیا گیا جو سینئر جرنلسٹ ہیں، اس میں جنرل باجوہ کہہ رہے تھے کہ عثمان بزدار تو ڈمی تھا، عمران خان تو نہیں لایا تھا، ہم اس کو لائے تھے، اور لانا بھی مقصد یہ تھا کہ پنجاب کی حکومت کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اب اگر ایک صوبے کی ایڈمنسٹریٹر جو بہت طاقتور بننا چاہ رہی ہے، جو کام کر کے دکھا رہی ہے، جو ہر لحاظ سے متحرک ہے، اگر وہ کام کر رہی ہے تو ہم اس کی بھی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں، ہم اس پر بھی تنقید کے نشتر برسا رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر بھی تنقید ہو۔ صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان جو ہے نا وہ ترقی نہ کرے۔
اگر صوبہ پنجاب ایک مثالی صوبہ بننے جا رہا ہے تو بھائی پھر کیا پرابلم ہے؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر پنجاب کی پرفارمنس پہ اگلے الیکشنز میں مسلم لیگ نواز کو ووٹ مل گیا تو تحریک انصاف کی سیاست تو تباہ ہو جائے گی۔ اصل مقصد یہ ہے، اب اس تنقید کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں۔ تحریک انصاف اس کو پرفارمنس کے طور پر دیکھے تو تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ اس پر مریم نواز کو 100 میں سے 100 نمبر ملیں گے۔ پہلی بات یہ کہ اگر پولیس کی عزت اور وقار میں اضافے کے لیے مریم نواز صاحبہ نے کیا تو پھر تو بہت اچھا ہے، اور اگر انہوں نے اپنے مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو جو ہے کم ظرف سمجھنے کے لیے کیا تو پھر غلط کیا، کیونکہ اس طرح کے کام کرنے سے مخالفین کمزور نہیں ہوتے۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کی زبان بندی ہوتی ہے تو اس سے سیاسی لحاظ سے ان کو فائدہ ہوگا، سیاسی لحاظ سے بھی ہوگا اور قانونی لحاظ سے بھی ہوگا، کہ اگر مریم نواز صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ پولیس کی وردی پہن کر، ایلیٹ فورس کی وردی پہن کر وہ مخالفین کو کمظرف اور نیچا دکھا دیں گی اور مخالفین کو شکست دینے کے لیے تیار ہو جائیں گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سر دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، تحریک سنی اتحاد کونسل۔ میں اس کو تحریک سنی اتحاد کونسل اس لیے کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کی اخلاقی اور مورلی پوزیشن تو ختم ہو گئی بطور جماعت، کیونکہ وہ سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے ہیں۔ تو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا صاحب جو ہیں، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، وہ عمران خان صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ بھائی اسمبلیوں سے مستعفی ہو جاؤ، اسمبلیوں سے ریزائن کر دو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مشورہ دیتا ہوں کہ جب اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کی بات ہوگی تو خان صاحب کو یقین دلاتا ہوں وہ پہلا شخص میں ہوں گا جو اسمبلی سے ریزائن کروں گا۔ پاکستان کو ہر طرح سے ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، پاکستان کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کے لیے وہ لوگ دوبارہ سے متحرک ہو گئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے کسی طرح ڈی ٹیک ہو جائے، پاکستان کسی طرح ڈی اسٹیبلائز ہو جائے اور پاکستان میں جمہوریت ترقی نہ کرے، جمہوری اداروں کا تسلسل برقرار نہ رہے، اور پھر وہی حرکتیں یہ جو پرویز الہی صاحب نے اور محمود خان صاحب نے کی تھی عمران خان کے مشورے کے اوپر، اور پھر پرویز الہی کا صاحبزادہ مونس الہی کہتا ہے کہ جی وہ تو ہمیں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ چلے جاؤ، اور ہمیں جب بتایا گیا تو ہم ان کے ساتھ چلے گئے۔ ایک وقت میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی کہیں گے کہ جی میں تو کسی کے اشارے پہ چل رہا تھا۔ الزام آپ کل کو کسی پہ بھی لگا دو، جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو ظفر۔ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، انسان کو کم از کم جو ہے نا وہ صاحب کردار ہونا چاہیے، کم ظرف نہیں ہونا چاہیے۔ اسمبلیاں توڑ کر آپ نے کون سا تیر مارا؟ اسمبلیاں توڑی، کون سا تیر مارا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے نا چودھری پرویز الہی، اسمبلی توڑ دی عمران خان کے کہنے پر کہ جی عمران خان نے کہا اسمبلی توڑ دو، اسمبلی توڑ دی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت شہباز شریف کی حکومت تھی، وفاق میں وہ تھے، اتحادی حکومت تھی، پنجاب میں تحریک انصاف کی اور کافلی کی حکومت بنی۔ عمر عطا بندیال کا فیصلہ کہ جی وہ جو حمزہ شہباز کو منحرف اراکین نے ووٹ دیا ہے وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور وہ ووٹ تب کاؤنٹ ہو جاتا ہے جب صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ کے لیے منحرف اراکین ووٹ دیتے ہیں، اور وہ تمام اراکین جن کا دوسری سیاسی جماعتوں سے تعلق ہوتا ہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل کورٹ کے بقول وہ ووٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں، کنسیڈر ہوتے ہیں۔ اور یوسف رضا گیلانی کا جو الیکشن تھا چیئرمین سینٹ کا، جب وہ صادق سنجرانی کے مقابلے میں سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے، اس وقت بھی وہ ووٹ کاؤنٹ ہوئے، اور اس وقت پریزائڈنگ آفیسر کون تھے؟ مظفر حسین شاہ صاحب، جو مسلم لیگ فنکشنل کے سینیٹر تھے، پیر پگاڑا صاحب کی جماعت کے۔ انہوں نے کیسے ڈنڈی ماری، ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ منافقت کر رہے ہیں، اور ان کے چہرے پہ لکھا ہوا تھا، اور ان کے چہرے سے منافقت کے آثار رونما ہو رہے تھے، اس وقت وہ ووٹ کاؤنٹ ہوئے۔ اب بیٹھ کر یہ کہا جائے کہ جی حمزہ شہباز کی دفعہ وہ ووٹ حرام تھے اور پرویز الہی کی دفعہ وہ ووٹ حلال تھے۔ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے اسمبلیاں توڑی، ٹھیک ہے، کل کو کسی کا بھی دل کرے آ کر اسمبلی توڑ دے، کل کو کسی کا دل کرے آ کر اسمبلی سے ریزائن کر دے، یہ کوئی خالہ جی کا وڑ ہے؟ ابھی الیکشنز ہوئے حال ہی میں، اربوں روپیہ خرچ ہوا ہمارا، اربوں روپے کے ہمارا جو ہے نا وہ خرچہ آیا ہے الیکشنز کے اوپر۔ آپ استعفے دیں گے، ٹھیک ہے، آپ اسمبلی سے کک آؤٹ ہو جائیں گے، لیکن الیکشنز ہونے ہیں، پھر وہی پیسہ لگنا ہے، پھر قوم کا پیسہ ضائع کرنے کے لیے، پھر وہ دوبارہ سے وہی سب کچھ۔ یہ ہمیں اقتدار ملے ہم بڑے خوش ہیں، ہمارے مخالفین کو اقتدار ملے تو ہم چون چون کا مربع لگا دیں، رونا شروع کر دیں، اور ہم کہیں گے جی دیکھو یار ہمیں تو اقتدار ہی نہیں ملا۔
عمران خان صاحب دراصل جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں سر، یہ پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ سے جو مذاکرات کی بات ہے اس کے پر آتا ہوں۔ آخری بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے، دیکھیں اس وقت رؤف حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کا مقصد ان کو آئینی طریقہ کار بتانا ہے، ان کو آئینی کردار بتانا ہے۔ مطلب آپ اداروں کو ان کا کردار سمجھا رہے ہیں جن کو 76-77 سالوں میں کوئی آج تک ان کا کردار نہیں سمجھا سکا، آپ ان کو کردار سمجھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ شہریار افریدی نے جیو نیوز کے اینکر پرسن شہزاد اقبال کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم صرف مذاکرات کریں گے تو DGISI سے اور چیف آف آرمی اسٹاف سے۔ اس کے بعد تحریک انصاف کا موقف آیا کہ ہم سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں گے۔ اس کے بعد رؤف حسن صاحب کا موقف آیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا مقصد ان کو آئینی کردار بتانا ہے۔ اور بھائی کون سا آئینی کردار ہے؟ ہمیں بھی بتائیں، ہمیں بھی پتہ چلے کون سا آئینی کردار سمجھا رہے ہیں آپ۔ اداروں کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے، ان کی دفاعی پوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے، ان کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے تحریک انصاف اس قسم کے بیانات دے رہی ہے، اور عمران خان ڈائریکٹلی طور پر اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی پالیٹکس میں انوالو کرنا چاہتے ہیں۔ خبر یہ ہے، عمران خان چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بدنام ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ سے سیاست میں گھسیٹا جائے، اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں دراصل وہ بہت بڑا سیاسی کارڈ یہ کھیل رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں آئے، ہمارے ساتھ بیٹھے، مذاکرات کے نام پر ہم ان کو گندا کریں، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لوگ تھو تھو کریں اور کہیں کہ جی دیکھو یار اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو سیاست میں آ گئی۔ عمران خان صاحب جس کو بیوقوف بنا رہے ہیں نا سر، پاکستان کی 77-76 سالہ تاریخ میں اس کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکا۔ اس اسٹیبلشمنٹ کی حیثیت کو، جس اسٹیبلشمنٹ کی ثانوی حیثیت کو عمران خان جیسے لوگ چیلنج کر رہے ہیں، عمران خان کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ وہ ایک بار اس ملک کے پرائم منسٹر بنے، نواز شریف 3 بار بنے، محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ 2 بار اس ملک کی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں۔ عمران خان صاحب تو ایک بار بنے۔ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ خالہ جی کا وعدہ ہے کہ آؤں گا، آ کر سڑکوں پر آ جاؤں گا، لوگوں کو سڑکوں پر نکال جاؤں گا، رجب طیب اردگان کی طرح ایک انقلاب برپا ہو جائے گا، لوگ میرے لیے ٹینکوں کے نیچے لیٹ جائیں گے اور انقلاب آ جائے گا۔ دنیا بھر کے مہذب معاشروں میں اگر ڈیموکریسی دیکھنی ہے نا تو دنیا بھر کے مہذب معاشروں میں دیکھیں کہ وہاں کے لیڈرز انقلاب کیسے لائے، کہ وہاں کی عوام جو ہے وہ ڈیموکریسی کے اوپر یقین رکھتی ہے، پیور ڈیموکریسی ہے، خالص جمہوریت ہے۔ وہاں کے لیڈرز اپنے ووٹرز کو ایک نیریٹو دیتے ہیں اور وہ نیریٹو بلڈ اپ کرنے میں وہ کامیاب ہوتے ہیں اور عوام ان لیڈرز کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم اقتدار سے اترتے ہیں، ہمارے خلاف عدم اعتماد آتی ہے، ہم عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ جی مجھے تو جنرل باجوہ نے ہٹایا تھا، پھر ہم سائفر کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں اور قوم کو وہ سائفر لے را کر دکھاتے ہیں کہ جی یہ دیکھو یہ تھی وہ امریکہ کی سازش جس کے کہنے پر مجھے ہٹایا گیا۔ پھر ہم وزیر اعظم ہاؤس میں صحافیوں کو بلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ میں نے صحافیوں کو وہ سائفر دکھایا تھا اور وہ سائفر جب میں نے پبلک کیا تو صحافی حیران رہ گئے کہ عمران خان تم تو سچ بول رہے ہو، تمہیں تو امریکہ کے کہنے پر ہٹایا گیا اور جنرل باجوہ کے کہنے پر ہٹایا گیا۔ یہ جھوٹ نہیں چلے گا سر، جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو ظفر۔ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی خواہش پر یقین نہیں رکھتے۔ اصل خبر یہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی طور پر انوالو ہو سیاست میں اور اس کو گندا کیا جائے اور اس کے کردار کو اتنا ملیہ میٹ کر دیا جائے کہ لوگ دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ پر انگلیاں اٹھائیں۔ عمران خان صاحب کی خواہش رہے گی یا ادھوری رہے گی یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔